اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ النمل کے اندر اس کا نام نمل رکھنے کی وجہ چونٹی کا قصے کا ہونا ہے، اور وہی ان دونوں انبیاء کے قصے کے تحت حضرت داود والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیٹے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دیا داود و سلیمان، داود و سلیمان کو علم، آگے آ رہا ہے سلطنت بھی دی، بادشاہت بھی دی، لیکن سب سے پہلے علم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ علم دنیا کی تمام تر نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت ہے، جو آپ کے عمل کو راہ راست پر لے کر آتی ہے۔ ورنہ عمل کرنے والے تو عمل کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ مرنے کے بعد پتہ لگا کہ علم ہی غلط تھا، تو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا۔ سب سے بڑی دولت علم ہے، اسی کے لیے اللہ نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا۔ وقالا، اور وہ دونوں کہنے لگے اس علم کے اوپر، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سے ایمان والے بندوں کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ علم وہ دولت ہے جس کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت گاڑی کا، پوشاک کا، بنگلے کا، کوٹھی کا، کاروبار، تجارت و ملازمت کا اعلیٰ ہونا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ فضیلت کا باعث کیا ہے کہ علم کی دولت ہو۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان قائم مقام ہوئے داود کے۔ اس کا اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ سلیمان داود کے قائم مقام ہوئے، تو پھر کسی قسم کا اعتراض کی بات نہیں ہے کہ باپ چلا گیا تو باپ کے جانے کے بعد بیٹے کو جانشینی ملی۔ اس سے رد اس بات پر ہوا کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی باپ کے جانے کے بعد بیٹا ہی کیوں محتمم بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، دوسرے کو اختیار ملے، یہ جانشینی کا نظام کیسے آ گیا؟ تو اگر جانشینی جس شخص کو مل رہی ہے وہ اس بات کا اہل ہے تو بیٹا زیادہ اہل ہے کہ اس کو بنایا جائے بنسبت دوسرے کے بیٹا زیادہ اہل ہے کہ اس کو بنایا جائے، نہ یہ کہ غیر کے کسی بندے کو اٹھا لیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام داود کے قائم مقام ہوئے، اور اگر اس کا تعلق وراثت سے مانا جائے تو اس صورت کے اندر یہاں وراثت سے مراد علوم نبوت کی میراث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہے، لا نرث ولا نورث، نہ ہم خود کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر وراثت سے مال کی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر مال کی وراثت مراد ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے 19 لڑکے تھے، حضرت داود علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو 19 بیٹوں کے اندر اگر مال ملنا تھا تو سب کو برابر ملتا، خالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیسے ہوا؟ لہٰذا یہاں پر مراد علوم نبوت کی میراث ہے۔ اور ابو داود و ترمذی کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء ما ورثوا درہما ولا دینار، انبیاء جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم دے کر جاتے۔ فمن اخذ اخذ بحظ وافر من میراثهم، اب کوئی اگر ان کا حصہ لینا چاہے ان کی میراث میں سے تو علم لے لے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی کبھی میراث تقسیم نہیں ہوتی، لہذا یہاں پر میراث سے کیا مراد ہے؟ علوم نبوت کی میراث ہے، مال کی میراث مراد نہیں ہے۔ اور اگر یوں ترجمہ کیا جائے کہ سلیمان داود کے قائم مقام ہوئے تو پھر کوئی اشکال کی بات ہی نہیں۔ وقالا، اور کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، حضرت داود اور حضرت سلیمان ان دونوں کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سلطنت دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں تھیں، جیسے حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا گر سکھایا تھا، اور مضبوط زرہ بنایا کرتے تھے جس سے تلواریں آر پار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن حضرت سلیمان جب وارث ہوئے تو لوگوں کو سے کہنے لگے یا ایھا الناس۔ حضرت سلیمان کی جو بادشاہت تھی وہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں تھی، بلکہ انسان، جنات، پرندے، حشرات الارض، سب پر ان کی حکومت اور سلطنت تھی۔
تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھایا گیا ہے، منطق الطیر، پرندوں کی بول چال، وَأُوتِینَا، اور ہمیں دی گئی ہے، من کل شیء، سلطنت کے اندر ہر قسم کی چیز، یعنی ہر قسم کی بادشاہت سے ہمیں نوازا گیا ہے، فوج بھی اچھی ہے، ساز و سامان بھی اچھا ہے، جنگ ہو جائے تو اسلحہ بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یہ بلا شبہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنود، اور حضرت سلیمان کے لیے جمع کیے گئے اس کے لشکر، من الجن والانس، جنات اور انسان میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، اور اڑنے والے پرندوں میں سے، فہم یوزعون، تو ان کو روکا جاتا تھا، کیونکہ مجمع اگر زیادہ ہو تو مجمع، چھوٹا مجمع ہو تو اس کو چلانے کے لیے ایک بندہ آسانی سے چلا سکتا ہے، لیکن بڑا مجمع ہوتا ہے تو منتشر ہو جاتا ہے۔ جب منتشر ہوتا ہے تو کسی جگہ پر روک کر ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا تھا تاکہ انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ یہ مطلب ہے فہم یوزعون، ان کو روکا جاتا تھا تاکہ مجمع انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ اور جب ان کا چلتا تھا تو ان حضرت سلیمان کے ساتھ صرف انسان نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات، اور جنات کے ساتھ اوپر کی طرف تخت شاہی کے اوپر پرندے سایہ کر کے جایا کرتے تھے۔ حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آ گئے، علی واد النمل، چونٹی کے میدان پر، قالت نملہ، تو ایک چونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے بلوں کے اندر واپس داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو مثال بیان فرما رہے ہیں اس بات پر کہ حضرت سلیمان کو ہم نے پرندوں کی بولیاں ہی نہیں بلکہ ان کے خاص مفاہیم اور مطلب بھی سمجھائے گئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ان جانوروں میں، حشرات الارض میں، پرندوں میں خاص قسم کی عقل و شعور اللہ نے دی ہوئی ہے، جو ہمیں محسوس تو نہیں ہوتی لیکن ایک خاص قسم کی عقل و شعور ہے۔ وہ عقل و شعور ایسی نہیں ہے کہ اس پر احکام شرعیہ مکلف ہو سکے، لہذا یہ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہے، لیکن اتنا عقل و شعور ہے کہ جتنا چونٹی نے کہا کہ دور سے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا لشکر گرد و غبار اڑاتا ہوا آ رہا ہے، تو اپنی باقی ساتھیوں سے کیا کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں مڑ جاؤ، داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل نہ ڈالے۔ اور ساتھ ہی عذر بھی بتایا، ہے چونٹی لیکن ذہانت دیکھیے، اپنا عذر بھی بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ کچلیں گے تو ان کو پتہ ہوگا، بلکہ وہم لا یشعرون۔ بات یہ ہے کہ بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا انسان ہے اور اتنا بڑا تخت و تاج ہے، اتنے بڑے آس پاس رعایا پروٹوکول ہے، وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہی طریقہ ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے عذر تلاش کرتا ہے، بدگمانی نہیں کرتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، بلکہ کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے نیک گمان رکھے اور عذر تلاش کرے، جس طرح اس چونٹی نے حضرت سلیمان کے لیے عذر تلاش کیا کہ اس کو پتہ ہی نہ ہوگا۔ فتبسم، مسکرائے، ضاحکاً، ایک ہنسنے والے، یہ ہنسنے والے کون تھے؟ حضرت سلیمان۔ فتبسم، سو مسکرائے، ضاحکاً، ایک ہنسنے والا، من قولہا، اس چونٹی کے اس کہنے سے، اور یہ ہنسنا بطور تعجب تھا کہ دیکھو چونٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں اور مجھے ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اس بات کے سمجھنے کی وجہ سے بطور تعجب ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ وقال، اور ایسے موقع پر بھی اللہ کو بھولے نہیں اور کہا، رب، یہ میرے پالنے والے، اوزعنی، مجھے اس بات کی توفیق دے، اوزعنی، مجھے اس بات پر دوام بخش، مجھے اس بات پر ہمیشگی دے، ان نشکر نعمتک، کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا، التی انعمت علیہ، جو تو نے نعمتیں دی ہیں مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ علماء نے لکھا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کے اندر اپنے والدین کو شریک بنا لیں، آپ کی کوئی دعا آپ کے والدین کی دعائے خیر سے خالی نہ ہو، آپ کی کوئی دعا آپ کے والدین کے لیے دعائے خیر سے خالی نہ ہو۔ تو جو دعائیں جن کے اندر والدین کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے اس دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان کی دعا قبول ہوئی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں نیکی کا عمل کروں، ترضاہ، جس سے آپ خوش ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِی، اور مجھے داخل کر دیجئے، بِرَحْمَتِکَ، اپنی رحمت کے ساتھ،
فی عبادک الصالحین، اپنے نیکوکار بندوں میں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے جنت میں داخل ہونے کا معیار آخر کے اندر رحمت ہے، آخر کے اندر اللہ کا فضل ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور بعض روایات کے اندر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ینجی احد منکم عملہ فی الجنہ، کہ جنت کے اندر تم کو تمہارا عمل لے کر ہرگز نہیں جائے گا۔ صحابہ تو اس امت کے نباز تھے، جس طرح حکیم نفس پکڑ کر انسان کی جسمانی کیفیت کا حالات بتا دیتا ہے، تو صحابہ نے فوراً پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو بڑی شخصیت ہے، آپ تو نبی ہے، کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، الا یتغمدنی اللہ برحمتی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور آپ نے یہ بات کہی اور یہ بات کہہ کر اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی کے اوپر رکھا، ماتھے پر رکھا، کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے پورے میرے جسم کو ڈھانپ نہیں لے گا، اس وقت تک میں بھی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال جب بھی اللہ سے مانگے، اللہ سے فضل ضرور مانگے، کیونکہ یہ فضل اور رحمت یہی آخر کے اندر نتیجہ ہے عمل دنیا جنت میں داخل ہونے کی۔ وَتَفَقَّدَ الدَّيْرَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب مجمع لگا کرتا تھا تو اس کے اندر حاضری ہوا کرتی تھی، جس طریقے سے آپ کے مدارس کے اندر حاضری ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی حاضری ہوا کرتی تھی۔ اور حاضری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم پہلے سے کلاس کے اندر موجود ہو، استاد پہلے آ جائے، طالب علم بعد میں آ جائے تو یہ اصول کے خلاف ہے، اخلاقی طور پر بھی غلط ہے، یہ اخلاقی بحران ہے اور اخلاقی درجے کا زوال اور انحطاط ہے کہ استاد پہلے آتا ہے، طالب علم بعد میں آتا ہے۔ اور بطور قوانین اور بطور انتظامی معاملات بھی غلط ہیں کہ جو پڑھانے والا ہے وہ جلدی آ رہا ہے اور جو پڑھنے والا ہے پیاسا ہے وہ دیر سے آ رہا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ پرندے کی حاضری لی، تمام اڑتے جانوروں کی تو حاضری اس وقت لی ہوگی جب سب موجود ہوں گے، جب سب موجود پہلے سے ہوں گے تو ہی حاضری ہوگی نا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور اڑتے جانوروں کی حاضری لی، تفقدہ حاضری لی، الطَّيْرَ اڑتے جانوروں کی، فقال، اور کہنے لگے ما لیا مجھے کیا ہوا، لا ارى الہدہد، میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، ام یہاں پر بلا کے معنی میں، بلکہ پھر ایک طرف ساری نگاہ دوڑائی اور کہا ام کان من الغائبین، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ ہے نہیں، وہ غائب ہے۔ وہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ ہدہد کو خاص حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے طور پر سارے معاملات دیکھے، اور صرف ہدہد کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ پر جا رہے تھے وہاں پر ہدہد کی ضرورت تھی، کیونکہ ہدہد وہ پرندہ ہے جو آسمان سے زمین کے اندر بہتے ہوئے چشموں اور پانی کو دیکھ لیتا ہے، اس کو اللہ نے یہ خاصیت دی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جس مقام پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے تو ضروری سمجھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر ہم کنواں کھود سکتے ہیں یا نہیں کھود سکتے، پانی کی ضرورت ہے۔ پتہ لگا جنات نے سارا کنواں کھود دیا، اندر سے پانی نہیں ملا، اس لیے ہدہد کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ ہدہد اتنا تیز ہونے کے باوجود جب اس کے پکڑنے اور موت کا وقت آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہدہد آسمان پر اڑتا ہوا، فضاؤں میں اڑتا ہوا، زمین کے اندر تک کتنے ہی اندر تک پانی کے چشمے بہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر جب آ کے جالا گرتا ہے تو اس جالے سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جب تقدیر کا لکھا آ جاتا ہے تو پھر عقل کی چڑیا پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ ہدہد کو غائب پایا تو کہا کہ بھئی مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، اور ساتھ ہی فرمایا ام کان من الغائبین، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ آج چھٹی کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ رہا ہے کہ اگر ان کے ماتحتوں کے اندر کوئی بندہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو وہ اس کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور خلافت کے اندر راتوں میں سڑکوں پر گھومتے تھے، گھرانوں کے اندر بھیس بدل کر جاتے تھے اور وہاں پر جا کر باتیں اور احوال سنا کرتے تھے۔ جبھی تو ایک عدل کا نظام بنا، اور ایسا نظام بنا کہ تاریخ اسلام نے اس کے بعد کبھی ایسا میدان منظر نہیں دیکھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس ہدہد کو سخت عذاب دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ماتحتوں کو کوئی ایسی تعذیب یا بطور زجر و تنبیہ کوئی سزا دینا چاہے جس سزا کے اندر عزت نفس مجروح نہ ہو، سامنے والے کو ہلکی پھلکی شرمندگی یا احساس دلائیں تو یہ جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جانور جو آپ کے ماتحت ہے جیسے گائے بیل وغیرہ بکری وغیرہ، یہ کبھی وقت کے اوپر صحیح کام نہ کرے تو ہلکا پھلکا ایک لگا دیا بطور تعذیب تو یہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اولا اذبحن، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، کاٹ دوں گا،
او لیاتینی بسلطان مبین، الا یہ کہ وہ میرے پاس لے آئے کوئی واضح دلیل، یعنی اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کے سامنے اگر طالب علم کوئی غیر حاضری کا عذر پیش کر دیتا ہے کہ میں فلانی وجہ سے میری حاجیانی کا دل نہیں تھا کہ میں نہیں آ سکا پڑھنے کے لیے، اس قسم کا کوئی ایسا عذر پیش کر دے تو ایسے عذر پر استاد کو قبول کر لینا چاہیے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا کہ حدود میدان میں آ گیا، اور حدود میں آتے ہی حضرت سلیمان سے فقال، کہا احطت، میں گھیر کر لایا ہوں، یعنی میں لایا ہوں بما لم تحط بھی، ایسی چیز جس کا آپ نے بھی احاطہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے تو اپنے چھوٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن چھوٹا اپنے بڑے کو یہ کہے کہ میرے پاس وہ ہے جو آپ کے پاس نہیں، یہ بات کہنا ادب کے خلاف ہے۔ تو پھر حدود نے یہ بات کیوں کہی اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر سے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں؟ تو یہ کہنا اپنا عذر پیش کرنے کے لیے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے کو بھون کر کھا جائیں، میں خامہ خام کے اندر مرور آ جاؤں، تو اس لیے اپنا عذر پیش کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایسی دلیل ہے اور میں نے ایسا علم کا احاطہ کیا ہے کہ جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ وجئتک، اور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، من سبع، ملک سبا سے، ملکہ سبا سے، بنبع یقین، ایک پکی خبر، ایک پختہ خبر۔ دیکھیں یہ نہیں کہا میں نے سنی ہے، سنی سنائی باتیں تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ادھر سے بات سنے اور ادھر آگے بیان کرے۔ اور یہ آج کل ہمارے ملک کے اندر معاشرے میں میڈیا اور دوسری سوشل اپلیکیشنز کے ذریعے سے ادھر کی بات سن کے ادھر فارورڈ، پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، بس ایک نظام بنا دیا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ، اتنا جھوٹ کی تشہیر کر دی جاتی ہے کہ بعض اوقات سچ بھی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا یہ صحیح ہے۔ اتنی جھوٹ کی ترویج بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور سچ کیا ہے؟ سچ اکیلا خائب و خاسر کھڑا رہتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جھوٹ کی دھرادر ترویج ہو رہی ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا میں نے سنا ہے، تو پھر کہہ دیتا میں نے دیکھا ہے، حالانکہ دیکھا تو تھا نہیں، دیکھنے کا بھی نہیں کہا، دیکھنے کے اندر بھی احتمال ہے غلط دیکھ لیا ہو۔ کہا وجئتک، میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، من سبع، ملک سبا سے۔ یہ ملک سبا یمن کا مشہور شہر ہے جس کا نام معارب ہے، اور اس زمانے میں سبا تھا۔ بنبع یقین، ایک پختہ خبر۔ کیا پختہ خبر ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پایا ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان ملک سبا کے باشندوں پر بادشاہت کرتی ہے۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ روایات سے ثابت ہے کہ اس عورت کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ کیا نام تھا؟ بلقیس بنت شراحیل، اور اس کی والدہ کا نام بلعامہ تھا، اور اس کی والدہ جنیہ میں سے تھی۔ اس کے والد نے شادی کی تھی جنی عورت سے، اور اس کی وجہ شادی کرنے کی یہ تھی کہ یہ غرور و تکبر میں بلقیس کے جو والد تھے، بعض روایت کے مطابق شراحیل اور بعض روایات کے مطابق سراح، وہ کہا کرتے تھے کہ میں انسانوں کے برابر نہیں ہوں، میں کوئی اونچی چیز ہوں، تو میں انسانوں کے اندر شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ بات اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی، اور آخر کے اندر ایسے اسباب بنے کہ جس عورت سے بلعامہ سے شادی ہوئی وہ جنیہ تھی، اور اس جنیہ کے پیٹ سے یہ بلقیس پیدا ہوئی تھی، اور یہ بلقیس پوری ملکہ سبا کے پورے ملک کے اوپر بادشاہت کرتی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ کسریٰ کے لوگوں نے اپنے اوپر ایک عورت کو بطور حاکم منتخب کر لیا، تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امورهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دے، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن یہ اعتراض یہاں پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس بات سے پہلے بلقیس وہ خود مسلمان تو تھی نہیں، نہ حضرت سلیمان کی ماتحت تھی کہ آپ اس پر یہ اشکال کر سکیں کہ حضرت سلیمان نے تو ملکہ بلقیس کو ان کے ملکہ سبا کے اوپر یقین کے ساتھ ان کی بادشاہت کو چلنے دیا، لہذا اس قسم کا اعتراض یہاں نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ عورت کو حاکم بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ حاکم بنانا ملک کے اندر یہ تو بات کی بات ہے، امام بنانا جائز نہیں ہے، عورت کو اذان کہنا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے اقامت جائز نہیں ہے۔ اور جب یہ چیزیں جائز نہیں ہے تو بعض عورتوں کا یہ کہنا کہ نہیں گھر کے اندر میری چلتی ہے، یہ بات کہنا بھی جائز نہیں ہے اصولی طور پر، کیونکہ گھروں کے اندر حکومت مردوں کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے عورتوں کو مشورہ کریں، عورتوں سے بات پوچھیں، عورتوں کو اپنے قریب رکھیں، ان سے مشورہ لیں، لیکن
باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں؟ وہ مرد کے ہاتھ میں. الرجال قوامون علی النساء. ہمارے یہاں پاس بعض اوقات خواتین یا کچھ لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں تو میں ان کے اندر ابتدائی طور پر یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ کہیں یہ تو نہیں چاہتی کہ آپ کی بات گھر میں چلے؟ تو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ نہیں، ہم اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا شوہر ایسا ہے ایسا. تو میں ان کو یہاں روک دیتا ہوں کہ بھائی یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ آپ قرآن سے آگے بڑھ رہے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت اور درجات حاصل ہیں. جب تک یہ آیتیں صراحتاً موجود ہیں تو عورت مرد کے اوپر اپنا جادو سر چڑھ کر بتا نہیں سکتی، اور اگر بتائے گی تو گنہگار ہے. لہذا پہلے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عورت ماتحت ہے اور مرد اوپر ہے. اگر عورت چاہے کہ نہیں میں اپنے شوہر کے اوپر سوار ہو کر اس سے سارے کام کرواؤں، شوہر میری ماتحتی میں آ جائے، تو شوہر بعض اوقات اپنی نفاست کی وجہ سے یا شرافت کی وجہ سے آ تو جائے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے. لہٰذا عورت کو کسی بھی معاملے کے اندر حاکم بنانا یا ملک کے اوپر بادشاہت کے لیے چننا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر قسم کی آسائشیں دی گئی ہیں، یعنی ہر قسم کی سلطنت کا سامان، عرش وغیرہ وہ اس کو دیا گیا ہے. اور بطور خاص کہا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا عرش بھی ہے. اور اس کا ایسا عرش تھا کہ 40 ہاتھ 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا. 80 ہاتھ کا مطلب ہو گیا 200 فٹ، اور 40 کا مطلب ہو گیا تقریباً 100 فٹ، یعنی 200 بائی 100 فٹ کا تھا. اور اونچائی تھی تقریباً 75 فٹ کی، 20 ہاتھ کی. اتنا بڑا اس کا عرش تھا. جو عرش 7 دروازوں کے اندر، وہ دروازے جو مقفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، ان کے اندر محفوظ پڑا ہوا تھا، لیکن حدود نے اس کو بھی دیکھ لیا اور حضرت سلیمان کو آ کر اس کی خبر دی. وجدتہا، میں نے پایا ہے ملکہ سبا کو، وقومہا، اور اس کی ساری قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. بعض رات نے فرمایا آتش پرست ہے، بعض نے کہا سورج پرست ہے. وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا. فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو راستے سے ہٹا دیا. فہم لا یہتدون، وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں. ساتھ ہی حدود نے کہا اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ سجدہ اللہ کے سامنے کیوں نہیں کرتے. وہ اللہ الذی یخرج الخبأ، جو نکالتا ہے چھپی بھی باتوں کو، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، ویعلم، اور جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم علانیتاً کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوں، یہ ساری توحید کے کلمے اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ حدود پرندہ کر رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہوں، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پاس عرش ہے. تو اپنی اس بات کو کہ غیر اللہ کا تذکرہ میں نے اتنی بڑی عظمت کے ساتھ کر دیا ہے، ساتھ ہی اللہ کا تذکرہ بھی عظمتوں کے ساتھ کیا اور کہا کہ وہ جو سب سے بڑا عرش ہے، جو استواء علی العرش ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. یہ آیت سجدہ ہیں جن کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہے. قالا، کہنے لگے، سجدہ کرنا ان کے لیے واجب ہے جو سن رہے ہیں میری بات، اور جو ریکارڈنگ پہ سنتے ہیں یا ٹیپ ریکارڈر پہ یا سی ڈیوں میں یا کسی اور طریقوں سے جو دوسرے سوشل میڈیا کی چیزیں اس پر سنتے ہیں، تو ان پر سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ سورت کے اندر وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، جبکہ سننا آپ کے لیے سامنے سے جو سنے گا اسی کے لیے سجدہ تلاوت واجب. قالا، کہنے لگے، سننظر، حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہیں. سننظر، ان قریب ہم دیکھ لیتے ہیں. اصدقت، کہ کیا تو سچا ہے. ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر چلے جاؤ. فالقی الیہ، اور یہ خط ڈال دو اس کے پاس. ثم تول عنہم، پھر ان سے پیچھے ہٹ جاؤ. فانظر، پھر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ لوگ کیا بات کر کے لوٹتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات کی تصدیق اور تکذیب کے لیے حدود کو ہی سامنے رکھا اور کہا کہ اب عنقریب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو سچا ہوا تو تیری بات ٹھیک ہے، اور جھوٹا ہوا تو بس پھر ہم تیرے کو عذاب بھی دیں گے، تیرے کو تکلیف دیں گے اور تیرے کو ذبح کر دیں گے. اور طریقہ یہ کیا کہ میرا یہ خط ہے، میرے خط لے کر جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ خطوط کے ذریعے سے معاملات کو پرکھنا
اور کسوٹی اور جانچ پڑتال کرنا جائز ہے، لیکن یہ وہ خط ہے جو عام خط ہوں. شہادت شرعیہ جو شرعی گواہیاں ہوتی ہیں کسی چیز کے اوپر کہ بھائی ہاں میں نے اس بات کو دیکھا ہے، فلانے نے اتنا مال لیا تھا، یہ گواہیاں خطوط کے اوپر نہیں ہو سکتی. اور اگر ہو بھی جائے تو بس آدمی کی تسلی کے لیے تو کافی ہے، لیکن اس پر قاضی یا مفتی فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ کرنے کے لیے گواہ کا سامنے آ کر بات کرنا ضروری ہے. اس کو آپ بطور سپورٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے سپورٹ ہے، لیکن شریعت کے نزدیک یہ شہادت شرعیہ لکھت پڑھت کی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا نے نکاح آن لائن کو جائز نہیں لکھا کہ کینیڈا کے اندر عورت ہے، مرد ادھر پاکستان کے اندر ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. خطوط بھی کر لے، جانچ پڑتال کر لے، موبائل پر کر لے، ویڈیو کال کر لے، کسی بھی طریقے سے یہ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے کہ ایک مجلس میں دونوں بیٹھے ہوں اور ایجاب اور قبول کریں، یا مجلس میں نہ ہو پھر کم سے کم وکیل بنا دیں اور وکیل دونوں کے ایک مجلس کے اندر ہو، تو اس صورت کے اندر ایجاب و قبول سے نکاح ہوگا، ورنہ صرف خطوط کے ذریعے سے یا آن لائن یا ویڈیو کے ذریعے سے نہیں ہو. اور ساتھ ہی فرمایا ثم تول عنہم کہ جب وہ خط پڑھنے لگے تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جانا. یہ طریقہ اخلاقی ہے کہ کسی سے آپ کوئی بات کریں تو اس کو تھوڑا اسپیس دیں کہ ممکن ہے آیا وہ بات کا جواب کیا دے. آپ نے کسی سے کوئی سوال پوچھا اور سوال کا جواب لینے کے لیے فوراً اس کے سر پہ سوار ہو گئے کہ ابھی جواب دو، یہ بات نامناسب ہے. کہ جب خط کو بھیجا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ خط ڈال دو، اور خط ڈالنے کے بعد ثم تول عنہم ان سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ. فانظر پھر دیکھو ماذا یرجعون کہ وہ کیا لوٹتے ہیں، یعنی کس بات کا جواب دیتے ہیں. اب جب وہ خط ملا ملکہ بلقیس کو، بلقیس بنت شراحیل کو، تو کہنے لگی یا ایھا الملا، اے سردارو، یعنی اپنے وزراء کو خطاب کیا. 12,000 اس کے وزراء تھے. اس ملکہ سبا کے جو وزراء تھے 12,000 تھے. گویا ایک قسم کی یوں سمجھ لیں ہمارے زمانے کی پارلیمنٹ تھی. اپنے تمام پارلیمنٹ کے ارکان کا اجلاس بلایا اور کہا یا ایھا الملا، اے سردارو، انی القی الی، بلا شبہ میری طرف آ گیا ہے، کتاب بلا شبہ میری طرف ڈالا گیا ہے، القی الی میری طرف ڈالا گیا ہے، کتاب ایسا خط، کریم جس پر مہر لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کریم کی تفسیر فرمائی ہے مہر والا، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر ان خطوط کو بادشاہ نہیں دیکھا کرتے تھے، نہیں پڑھا کرتے تھے جن کے اوپر مہر نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پتہ لگا کہ قیصر و کسریٰ کے ہاں یہ رواج ہے کہ خطوط وہی پڑھے جائیں گے کہ جن پر مہر لگی ہوئی ہو، اور دوسرے خطوط کو وہ قابل اعتنا نہیں سمجھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مہر بنوائی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور پھر وہ خطوط بھیجے تھے. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جائز کاموں کے اندر کافروں کی بھی، فاسق فاجر کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں. جس طرح حضور نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کی بات مانی، ان کے رواج کو تسلیم کیا، لیکن وہ جائز تھا تو تسلیم کیا. اور بعد نے فرمایا کہ یہ خط یوں سمجھے جائے کہ خط بڑا معزز تھا، بڑے اچھے لفافے کے اندر لپٹا ہوا تھا. اور خط کا جو متن تھا وہ کیا تھا، خط میں لکھا کیا تھا، انتہائی جامع معنی خط تھا. خط کے اندر لمبی چوڑی تفصیل نہیں تھی، بلکہ خط میں لکھا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بلا شبہ یہ خط اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالوا علیہ کہ تم مجھ پر زیادتی نہ کرو، تم مجھ پر چڑھائی مت کرو، واتونی اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار بن کر، مسلمین فرما بردار بن کر تم میرے پاس آ جاؤ. یہ خط کا متن تھا، انتہائی مختصر تھا لیکن پرمغز اور پر اثر تھا کہ اس خط کی دہشت اور رعب اس ملکہ بلقیس کے دل کے اندر بیٹھ گیا. اس خط کے الفاظ سے دیکھا جائے تو ابتدا ہو رہی ہے انہو من سلیمانہ سے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے کو خط لکھے تو خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنا نام لکھے، اور اپنا نام لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پڑھنے والے کو احساس ہو جائے کہ بھائی میں کسی چھوٹے موٹے آدمی کا خط نہیں پڑھ رہا ہوں، فلانے آدمی کا خط ہے. آئیے آپ کو تو پہلے خط کے اندر ابتدا اگر چھوٹا بڑے کو کر رہا ہو تو ابتدا کس سے کرے، بڑا چھوٹے سے کر رہا ہو تو ابتدا کرے اپنے نام سے، پھر اللہ کے نام سے، اور پھر آگے اپنا جو بھی خط کا متن ہے وہ لکھ دے. اور اگر کوئی خط لکھنے والا چھوٹا ہے اور چھوٹا اپنے بڑے کو لکھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر پہلے اللہ کا نام لکھے اور پھر بعد میں اپنا نام لکھے. اور یہ دونوں قسم کی باتیں جائز تو ہیں، لیکن فرق افضلیت کا ہے. تو افضلیت کا فرق یہی ہے کہ بڑا چھوٹے کو لکھے تو شروع کرے اپنے نام سے، بعد میں اللہ کے نام سے،
اور اگر بعد میں چھوٹا بڑے کو لکھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر پہلے اپنا نام نہ لکھے، بلکہ پہلے اللہ کے نام سے شروع کرے اور آخر کے اندر اپنا نام لکھ دے۔ تو خط کا متن تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ خطوط کے اندر اللہ کا نام لکھنا جائز ہے۔ ہاں اگر کہیں یہ پتا ہو کہ اس خطوط میں اللہ کا نام لکھیں گے تو بے ادبی ہوگی، توہین ہوگی، تو وہاں پر لکھ کر نہ بھیجے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ مشرکین سے، کافروں سے خط و کتابت کرنا بھی جائز ہے، اور اگر مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو اس قسم کے خطوط بھیجنا جائز ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ اور خط میں یہ تھا اللہ تعالی علیہ، کہ تم مجھ پر حد سے تجاوز نہ کرو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس اطاعت والی بن کر، میری فرما بردار بن کر تم میرے پاس آ جاؤ۔